مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وابنه الكريم وآل بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. قابل احترام ایک اور ریپیٹ کم کرنا. میرے ہر دل عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے. رب ذوالجلال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے اللہ ہماری راہوں کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اور بندے کیا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر انسان اپنے لیے آسانی چاہتا ہے. مشکل اور پریشانی کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے لیے آسانی ہو اور پریشانیاں نہ ہو، مشکلات نہ ہو. لیکن انسان کی جو پریشانی آتی ہے یا جو مشکلات آتی ہیں وہ بندے کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے. یہ بیچ میں سے بچوں کو اٹھاتا ہے، بچوں کو اٹھاتا ہے، ان کو اٹھاتا اور یہاں آگے بڑا لڑکا آ جائے. ان کو یہ جو چھوٹے بچوں کو پیچھے رکھو، جو بڑے ہیں نا دوست وہ آگے آ جائیں. آپ لوگ آگے آ جائیں. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وابن الکریم علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ لوگ توجہ رکھیے گا. یہ آواز کیوں کم ہو گئی؟ توجہ رکھیے گا کہ
آج میں آپ سے بہت خاص بات کر رہا ہوں، اور آج کا جو بیان ہے وہ شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے شاید کہیں نہیں سنا ہوگا. تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الکرم وابن الکریم علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کو اگر خوشی ملتی ہے نا، وہ بھی بندے کے عمل کا نتیجہ ہے، اور اگر پریشانی آتی ہے تو وہ بھی بندے کے عمل کا نتیجہ ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، مگر وہ کوئی ایک ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ اچھا کام اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو اللہ اس اچھے کام کی برکت سے اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما کر اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ بہت سارے اچھے کام کر رہا ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ غلطی کرتا، اور کبھی غلطی ایسی ہوتی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. میرے نوجوانوں، یاد رکھو، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے چاہے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ چاہے ہماری مشکلات کو دور کر دے، اللہ چاہے تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہمارے لیے آسانیاں آسانی ہوں. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ چاہتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو بندوں کو کرنا چاہیے، اور وہ کام ہم نہیں کرتے. اب میں آپ کو وہ مشہور و معروف سورت جو ہے نا، یہ ریپیٹ ختم ہو رہا ہے، مشہور و معروف سورت جو آپ پڑھتے رہتے ہیں ہر نماز کے اندر اور ہر ایک بندے کو آتی ہے، سورہ فاتحہ، الحمد شریف. میں آپ کو اس کا ایک معنی آج بیان کرتا ہوں، ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایسا معنی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اس کام کے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے. بندہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے تعلق رکھے، اللہ تعالیٰ سے کٹنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بندہ دور ہوتا ہے. اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اپنے سے دور نہیں کرتا. بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. تو بندہ اللہ کو چھوڑ کر جب دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے خود ہی دور ہو جاتا ہے. اور اس کو ریپیٹ ختم کرو نا. تو اس دوری کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ، کیونکہ شیطان بھی بندے کے ساتھ ہے نا، وہ دنیا کی خوشیوں میں لگ جاتا کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، اور میں اس سے سارا کام کر لوں گا، ساری خوشیاں حاصل کر لوں گا. تو ایک طرح سے وہ بندہ آنکھوں والا ہو کر اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں تو اس کی ہیں لیکن بندہ اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جو چیز دیکھنے کی وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. وہ اسے دنیا نظر آتی ہے، اپنا پیسہ نظر آتا ہے، اپنی ذات نظر آتی ہے، دنیا کی بھکتی خوشی نظر آتی ہے،
دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، دنیا کے گھیرے میں آ جاتا ہے، دنیا اس بندے کو گھیر لیتی ہے، شیطان اس کو گھیر لیتا ہے، پھر شیطان جس کو اچھا کہتا ہے اس کو اچھا کہتا ہے، اور شیطان جس کو برا کہتا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ پھر نماز سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادات سے دور ہو جاتا ہے، عاجزی انکساری سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے وہ بھاگتا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر اچھے کام سے وہ بھاگے گا، اور دنیا کے ہر برے کام کے اندر وہ لگ جاتا ہے، دنیا کی رنگینوں میں وہ ڈوب جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، الہاکم التکاثر، یہ سورہ التکاثر 30ویں پارے کی صورت ہے، بہت مشہور صورت ہے یہ بھی۔ اللہ کا فرمان سچا ہے نا، الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی کثرت نے، دنیا کی دولت نے تمہیں کھیل کود میں لگا دیا، اب بندے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر کب آئے گا؟ حتی زرتم المقابر، جب تم خود قبر کے اندر جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر کے ماحول کو دیکھو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا، کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ دنیا کی زندگی ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی پر گھمنڈ ہے 60 سال 70 سال کی زندگی میں، تو تم سے پہلے بھی لوگ تھے، انہیں بھی ایسے گھمنڈ تھا، ایسے خیال تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے موت کو بھلا دیا تھا، پھر جب موت آئی تو انہوں نے قبر کو دیکھ لیا، اور تم بھی جو پچھلے والوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے اور عبرت حاصل نہیں کر رہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھ رہے کہ یہ بھی ہماری طرح زندہ تھے، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، دولت تھی، موقع بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن تم اس جنازے کو دیکھ کر بھی نہیں سیکھ رہے، تو اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم بھی اپنی آنکھوں سے قبروں کو دیکھ لو گے، اور جس دن موت تمہارے سامنے آئے گی، اسی دن دنیا کی رنگینیوں کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا۔ اب آئے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہر ایک بندے کو آتی ہے، آج آپ اس کا معنی بھی سنیں، اس کا مطلب بھی آپ سمجھیں، پھر عمل بھی کریں۔ اللہ نے اس سورت کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہان کو پالتا ہے۔ اللہ نے اپنی بات کو اپنی تعریف سے کیوں شروع کیا؟ حمد، اس کو حمد کہتے ہیں نا، الحمد، حمد معنی ہے تعریف، جو اللہ کی شان کے لائق ہے، ایسی تعریف جو اللہ کی عزت کے مطابق ہے، تو اللہ نے اپنی بات کو شروع حمد کے ساتھ کیا ہے، اپنی بات کو شروع کیا ہے تعریف کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے بندو، ہر حال میں تم وہ کام کرو جو کام مجھے پسند ہے، اور وہ یہ ہے تم ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، ہر حال میں تم میری تعریف کرو، ہر حال میں تم مجھ سے محبت کرو، ہر حال میں تم میرے ساتھ جڑے رہو، اگر غربت ہو تب بھی مجھے یاد کرو، تب بھی مجھ سے محبت کرو، تب بھی میرا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ تمہیں دے تو پھر اس وقت بھی، جب دولت ہو، پیسہ ہو، اچھی حالت ہو، اچھی کنڈیشن ہو، تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ رب العالمین سے جڑے رہو۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے رب العالمین، اے میرے بندو، اگر تم میری تعریف کرتے ہو تو میں وہ رب ذوالجلال ہوں، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ خدا ہوں کہ جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ میری مخلوق صبح بھوکی اٹھتی ہے، لیکن جب شام کو سوتی ہے تو میری مخلوق جو ہے بھوکی نہیں ہوتی، میں کھلاتا ہوں، پرورش
اور رزق کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور تم ہر حال میں میری تعریف کرو، میرا شکر ادا کرو۔ غریب بھی ہو نا، جب پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی عطا فرمایا۔ اگر سوکھی روٹی بھی ملی ہے وہ کھا کر شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سوکھی روٹی عطا فرما دی۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ اس کا ایک نوالہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جب غربت ہے، جب سانس لیتے ہیں، شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سانس عطا فرما۔ جب ٹانگوں پر چلتے ہیں آپ تو شکر ادا کرے، اللہ تو نے مجھے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں جن کی بدولت میں چلتا ہوں۔ میں ابھی ہمارے دلاور بھائی میرے پاس آئے تھے، میں ان سے کہہ رہا تھا ایک بندے کے پاس 1 ارب روپیہ ہو، 1 ارب روپیہ، اس نے اس پیسے کو کمانے کے لیے 30 سال محنت کی، 10 سال 20 سال محنت کی، پیسے جمع کیے، اچانک وہ ٹانگوں سے معذور ہو جاتا، دنیا کا ہر ڈاکٹر سے جواب دے دیتا۔ ایک بندہ اگر کہتا کہ میں تیری ٹانگیں ٹھیک کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے پھر 1 ارب روپیہ لوں گا، لیکن گارنٹی تو ٹھیک ہو جائے گا، بتاؤ اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ وہ ساری دولت دے دے گا، کیونکہ جب ٹانگیں نہیں ہیں تو دولت ہو کر بھی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اس یعنی جو اوریجنل خوشی ہے اس کی خاطر پھر بندہ دنیا کی ساری دولت دے دے گا، ٹھیک ہے سب کچھ مجھ سے لے لو تو مجھے ٹھیک کرو۔ اور جب بندے کا گردہ فیل ہو جائے، جگر فیل ہو جائے، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں علاج تمہارا ہو جائے گا لیکن تمہیں 10 کروڑ روپے دینا پڑے گا، تو بندہ کیلکولیٹ کرتے حساب لگاتا ہے، پھر میرا مکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں سب دوں گا تو کتنا پیسہ ہو جائے گا، وہ حساب کرتا تھوڑا ادھر، یعنی جس پیسے کو کمانے کے لیے وہ ساری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن اللہ نے جو اسے دولت دی ہے، ایک ایک دولت کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یوں تو فری میں وہ ان نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، جگر بھی ٹھیک، گردے بھی ٹھیک، آنکھیں بھی صحیح، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اسے قدر نہیں تھی۔ جب ایک ٹانگ اس کی خراب ہو جاتی ہے، ایک گردہ اس کا خراب ہوتا تو اس کی خاطر وہ دنیا کی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اے بندے، کیا تجھ پر یہ اللہ کا انعام کم ہے کہ جس کی قیمت تو کروڑوں میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، رب ذوالجلال نے تجھے وہ ساری چیزیں فری میں عطا کر دی۔ تو بندہ پھر غریب کیسے ہوا؟ غریب کیسے ہوا؟ بیمار کو دیکھو، جب صحت ملے، صحت مند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، تو نے میرا ہاتھ سلامت رکھے، میرے پاؤں سلامت رکھے، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے کان سلامت ہیں، میرے ناک سلامت ہے۔ تو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، صبح اٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، رات سوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور 5 نمازیں ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ جب یہ سارا کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے رب العالمین، اے میرے بندے، پھر تیرا جو رزق کا معاملہ ہے، تیری صحت کا جو معاملہ ہے اور تیری جو ضروریات ہیں تو سب مجھ پر چھوڑ دے، پھر تیری ضروریات میں پوری کروں گا۔ دینے والا تو اللہ ہے نا۔ قرآن شفا ہے، نماز شفا ہے، روزہ شفا ہے، اللہ کی حمد شفا ہے، انہی میں رزق ہے، انہی میں روزی ہے، انہی میں خوشحالی ہے، انہی میں آپ کی پریشانیوں کی دوری ہے، اور انہی میں آپ کی بیماریوں کی دوری ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اللہ آپ کو شفا بھی دے گا، آپ قرآن پڑھیں اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، آپ نماز پڑھیں تو اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم ایک مرتبہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک مرتبہ ہے کہ تعریف کرو، نتیجے میں یہ ہوگا، میرا شکر ادا کرو، نتیجے میں یہ ہوگا کہ تمہیں رزق میں عطا فرماؤں گا، تمہاری ضروریات میں پوری فرماؤں گا۔ کیسے؟ الرحمن الرحیم، کیونکہ جو تمہارا رب ہے وہ بے انتہا رحمت عطا فرمانے والا ہے، بے انتہا مہربان ہے، وہ رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ اللہ نے رحمت کا ذکر کیا، یعنی تو ایک مرتبہ اگر میرا شکر ادا کرتا ہے، میں تیری پرورش بھی کروں گا، تجھے رزق بھی دوں گا، اور تجھے اے میرے بندے
تو یہ بار بار اپنی رحمتوں سے نوازوں گا، سبحان اللہ رحمت عطا فرماؤں گا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تصور بندے کو دیا ہے، مالک یوم الدین، اے میرے بندے اس بات پر یقین رکھنا کہ میدان حشر قیامت کے دن کا مالک میں ہوں۔ جب تو اپنا معاملہ ٹھیک رکھے گا، تعلق مجھ سے رکھے گا، رزق بھی میں عطا فرماؤں گا، رحمتوں سے بھی نوازوں گا، اور مالک یوم الدین تجھے میں بروز قیامت اپنی بخشش بھی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میری عبادت کر اور مجھے سے مدد مانگ۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے کہ مجھ سے میری عبادت کر، سیدھے راستے پر چل، گناہوں سے اعراض کر، اپنا آپ کو سیدھے راستے پر رکھو، عبادت کرو، مدد اللہ سے مانگو، اللہ کی شان بیان کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے امید رکھو، اللہ پر یقین کرو، پھر کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا میں آپ کو تفصیلی معنی بیان کرتا ہوں۔ جب یہ سارا کچھ کرو گے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر اے میرے بندے تجھے میں سیدھے راستے پر چلاؤں گا، تیری پریشانیاں دور کروں گا، اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کی جماعت کے اندر میں تجھے شامل کر دوں گا، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں سے میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ بندہ اللہ سے محبت کر۔ دنیا والوں صاحب جتنی بھی امیدیں رکھیں، جو بندہ دنیا والوں سے جتنی امیدیں رکھتا ہے اتنا وہ پریشان ہوتا ہے، اتنا وہ مایوس ہوتا ہے، اور جب اپنی امید، اپنا یقین جب اللہ سے رکھو گے تو اللہ تو وہ ہے جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے اور تم سب کو چھوڑ کر اللہ کے در کی طرف چلے جاؤ تو اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، آؤ میرے بندے کامیابی کی طرف آؤ۔ جب تم میری طرف آؤ گے تو میری رحمت کی چادر، کامیابی کی چادر تمہیں ڈھانپ لے گی، سبحان اللہ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ اللہ پھر قرآن کے اندر فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے جب تو پوری دنیا سے مایوس ہو جا پھر میری طرف آ جا، میری رحمت کی طرف آ جا، اور میری رحمت وہ ہے جس سے بندہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، میں اپنے ہر ایک بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ نے قرآن کے اندر اور جگہوں پر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج دنیا بھی جو یعنی بغیر کسی مثال کے میں آپ کو دنیا کی اگر بات کروں، دنیا کا ایک مالدار آدمی جو ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریف کریں، اس سے آپ لیں دیں جو بھی کریں، جب تک سامنے ہے تب تک وہ آپ کے لیے شاید کچھ کرے گا، جب آپ چلے جائیں تو آپ کی حیثیت اس کے سامنے غریب آدمی کی ہے، اور ایک غریب آدمی کو امیر آدمی اپنی محفل کے اندر بٹھاتا بھی نہیں، اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کی بات بھی نہیں کرتا، وہ بات کرے گا اپنے سے اونچی کی بات کرے گا، اپنے سے نیچے والے کی بات نہیں کرتا وہ۔ یہ تو دنیاوی امیروں کی مثالیں ہیں، دنیا داروں کی مثال ہے، اور جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، تو میرا رب احکم الحاکمین، بادشاہ کا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، اللہ کسی کی دولت کا محتاج نہیں، دولت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، عمر بھی اللہ دیتا ہے، کائنات کو مختلف نعمتوں سے میرے رب نے سجایا ہے، ساری نعمتیں، ساری دولت، سارا خزانہ اللہ کا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ حکم الحاکمین، مالک الملک، کہ وہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ بندہ دنیا سے دھتکارا ہو اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، دنیا میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن وہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے تو رب ذوالجلال اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے، سبحان اللہ اللہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ جواب میں فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا
کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، یہ قرآن ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ دنیا والے تمہیں ٹھکرا سکتے ہیں، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھیں گے، تمہاری حیثیت کو دیکھیں گے، تمہاری اوقات کو دیکھیں گے۔ اگر تم غریب ہو تو امیر رشتہ دار وہ بھی ہاتھ نہیں ملاتا، دوست کے بعد جب پیسہ آ جائے وہ بھی تھوڑا سا کنارہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ کہیں پیسہ نہ مانگ لے، کہیں ادھار نہ مانگ لے، اس کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ میرا پروردگار وہ ہے جب بندہ اللہ کی طرف نہ دیکھے تو بھی اللہ بولتا ہے۔ اللہ تب بھی بندے کو پکار کر کہتا ہے میرے بندے کیا ہوا، تو مجھ سے دور کیوں جاتا ہے، تو میرے قریب آ جا۔ اور پھر اگر بندہ اللہ کو پلٹ کر پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں دنیا سے دھتکارا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس وقت رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا تم سن رہے ہو، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے کیوں مانگ رہا؟ کیا میرے بندے کو یقین ہے میں ہی عطا کرتا ہوں، میں ہی اسے بخشش دیتا ہوں، میں ہی اسے نوازتا ہوں، میں ہی رزق کا مالک ہوں، میں ہی اسے سب کچھ دیتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ بالکل تیرے اس بندے کو یقین ہے۔ تو رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو دے دیا، میں نے اپنے بندے کو عطا فرما دیا۔ حدیث میں ہے کہ روزانہ شام کے وقت غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع آفتاب تک، رات کے آغاز سے لے کر رات کے ختم ہونے تک آسمان دنیا سے اللہ کی نعمت بندے کو پکارتی ہے، روزانہ پکارتی ہے، اے میرے بندے آ، میری طرف آ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے رزق عطا فرماؤں گا، تو مجھ سے لباس مانگ، میں تجھے لباس عطا فرماؤں گا، مجھ سے یہ مانگ، مجھ سے یہ مانگ، مجھ سے یہ مانگ۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ سے بندے کے لیے ندا ہوتی رہتی ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے، ہماری چونکہ کم علمی ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے، اللہ سے دوری ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے۔ پریشان حال میں کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کیا ہے، اس میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہ میں پریشان ہوں، تو مجھے دیکھ رہا، تو میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے نا، اللہ اس کی جلدی سنتا ہے، اللہ اسے جلدی جواب دیتا ہے۔ اور وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھیں، فرض تو ویسے پڑھیں، وہ تو الگ ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں میرے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ میں غریب رہوں، میں ان مشکلات میں رہوں، تو اللہ میں ان مشکلات کے ساتھ راضی ہوں، اور اگر اے اللہ تیری بارگاہ میں میرے لیے آسانیاں ہیں تو اللہ تو مجھے آسانیاں عطا فرما دے۔ تو رب ذوالجلال بندے کو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ غربت کا مطلب، پریشانیوں کا مطلب، دکھوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جب دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگدستی میں آ جائے، کسی مشکل میں آ جائے کہ اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ دنیا نے کچھ نہیں دینا، یہ تو دنیا والوں کا تصور بھی ہے کہ تمہارا پیسہ وہ ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تمہارا پیسہ اگر کسی اور کے پاس ہے تمہارا نہیں ہے جب تک کہ تمہارے پاس نہ آ جائے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ اب جیسے کرونا کا معاملہ چل پڑا تو یہ کاروباری لوگوں کو پتہ، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بہانہ مل گیا نہ دینے کا، کیا کرونا ہے، کاروبار نہیں ہے، حالانکہ اس کا پیسہ پڑا ہوا ہوگا لیکن نکالے گا نہیں، روز جھوٹ بولتا رہے گا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا حق دبا کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ پر یقین نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ دوسرے کے ساتھ یہ کر رہا، کاروباری لوگ تقریباً 95% لوگ اس قسم کے ہیں، اگرچہ کاروباری یعنی پیسے والے بھی ہوں گے لیکن دل کے انتہائی چھوٹے لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ، ایک دوسرے کے ساتھ فرار۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین کمزور ہے، اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہے۔ غریب مارا مارا پھر رہا، دنیا والوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے پاس جاؤ نا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔
اور رات کے وقت جب سب سو رہو تو وضو کرو، جائے نماز بچھا لو، پھر اللہ اور تمہارے درمیان کے پردہ نہیں ہوتا، اللہ اور تمہارے درمیان کی دوری نہیں ہے۔ اب جو کہنا ہے دل کی ہر بات کہہ دو اللہ سے، اللہ تمہاری ہر بات سنے گا اور ہر بات کا جواب عطا فرمائے گا۔ ہر بات کا اللہ سے بات کیا کرو، اللہ سے گفتگو کرو، اپنا حال اللہ کو سناؤ، اپنی مشکلات اللہ کو بتاؤ، تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ فرماتا ہے بلکہ ایک اور جگہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ تو بہرحال بہت ساری باتیں حدیثیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کر کے پھر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کتنا مہربان اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے رب ذوالجلال، کہ اللہ تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتا بندوں سے۔ بندہ تھوڑا سا کام کر اللہ تب بھی راضی ہو جاتا، اللہ تب بھی راضی۔ کیسے؟ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب ایک لقمہ کھاتا ہے نا، کھانے کے لقمہ کھائے اور کھا کر کے اللہ تیرا شکر ہے، اتنی ایک بات کی، کھانا کھایا شکر ادا کیا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیرضا عن العبد، جب بندہ اس لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسی شکر پر بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اور جب بندہ پانی کے ایک گھونٹ پیتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس پر بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو رب ذوالجلال اتنی ہی بات پر بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے بڑا کریم ہے، کوئی اس سے بڑا مہربان؟ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ہم سے قریب ہے۔ رب تو انتظار کرتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ میری تعریف کرے، میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، پھر میں اسے اور عطا فرماؤں، میں اسے اور عطا فرماؤں، میں اس سے راضی ہو جاؤں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایک اور حدیث ہے، سناؤ آپ کو حدیث سناؤ، موڈ ہے سننے کا۔ ایک اور حدیث سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، چھوٹا بچہ جب مر جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ کو اتنی باتیں کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ فرشتوں آج تم نے دیکھا کیا کہ قبض تم ولد عبدی، تم نے آج میرے بندے کے بیٹے کو تم نے اٹھا لیا، اس کی روح تم نے قبض کر لی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ بتاؤ کہ بلکہ اللہ پھر آگے فرماتا ہے قبض تم ثمرۃ فؤادہ، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس کی روح لے لی، جو میرے بندے کے دل کا ٹکڑا ہے تم نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ ایسا ہی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ پھر میرے بندے نے کیا کہا، جب تم نے اس کا جگر کا جو ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا تم نے اسے چھین لیا، اب اس کے جواب میں اس نے کیا کہا ہے یہ بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے اس حالت میں تیری حمد کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ واقع ایسا ہے تو پھر تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، سبحان اللہ۔ وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام رکھو یہ اللہ کے شکر والا گھر ہے، سبحان اللہ۔ یہ بیت الحمد ہے، یہ اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کا انعام ہے، اللہ کے شکر کا انعام ہے۔ تو میرے نوجوانوں اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جوانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں اور جن سفید داڑھی والوں کو دیکھتے ہیں
تو کیا خیال ہے، یہ جب دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے تو بھی بوڑھے تھے، یہ بھی اتنے تھے نا جتنے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. پھر آپ بڑا پیار کرتے ہیں، پھر وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے. وہ بھی جوان تھا آپ کی طرف، وہ جوان تھا. پھر جیسے وہ بوڑھے ہیں آپ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن بوڑھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بھی سنا حدیث پاک میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ روزانہ بندے کے پاس اللہ کی طرف سے 100 چیزیں آتی ہیں. روزانہ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 100 چیزیں روزانہ کی بنیاد پر آتی ہے بندے کی طرف. ان میں سے جو 99 ہیں، 99 ایک کم 100، 99 جو چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز موت کا ذریعہ ہے. ہر چیز موت کا ذریعہ ہے. اگر ان 99 میں سے کسی ایک کے بھی بندہ قریب ہو جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. یعنی روزانہ بندے کے جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے تو روزانہ اس کے ساتھ 99 چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک کے ساتھ بھی لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے. مثال کے طور پر وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ ایک دوست کھڑا ہوتا، بات چیت کرتا، وہ کہیں جاتا، اپنے کسی کام سے گھومنے جاتا، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی کی موبائل سے فون آتا کہ یہ فلاں بندہ اب اس کو جانتا ہوں. جی میں جانتا ہوں. کیا ہوا؟ کہا کہ ہاسپٹل میں اب اس کی ڈیڈ باڈی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو آپ کے اچانک دھچکا لگتا کہ ابھی تو میرے ساتھ کھڑا تھا، اور کتنے فون نمبر آپ نے ڈیلیٹ کیے موبائلوں سے کہ وہ لوگ زندہ تھا، آپ کا تعلق تھا، رابطہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا تو انہوں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیے. تو یہ وہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں سے جا رہا ہوتا تو کوئی گاڑی اس کو ٹکر مارنے لگ جاتی ہے، اچانک وہ بچ جاتا، تو اگر وہ 10 بندوں سے کہتا، دوستوں سے کہتا، گھر والوں سے کہتا بس آج میں بچ گیا، آج میں موت سے بچ گیا، بالکل بس تھوڑی سی وہ بات کرنا میں مر جاتا، اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ جو ہے نا چیز بالکل اتنی قریب آ گئی پھر میں بچ گیا، یہ وہ ہے. یہ ان 99 میں سے ہے کہ جن کے قریب قریب سب گزرتے ہیں لیکن اب بچ جاتے ہیں. اگر آپ روز بچتے رہتے ہیں تو جو 100 نمبر جو ہے آخری جس کا نمبر ہے وہ ہے بڑھاپا. جب آپ روزانہ کی بنیاد پر 100 سے بچ جاتے ہیں، 99 سے بچ جاتے ہیں، تو 100واں نمبر آتا ہے، پھر وہ بڑھاپا ہے. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ آخری موت کا پیغام ہے. اس کے بعد بندہ پھر چلا جاتا دنیا سے. سنانے کے لیے بہت سارے حدیث آپ کو ہیں، بہرحال ٹائم کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، میرے نوجوانوں، 5 نمازیں ادا کیا کریں، نماز ادا کیا کریں. تو کچھ باتیں میں آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، آپ ان کو سمجھیں. غلطی کرنے کے بعد، غلطی ایک لمحے کی ہوتی ہے، اس کی سزا آپ کو کئی سال تک ملتی رہتی ہے. غلطی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. ایک مکان کو توڑنا ہو نا چند گھنٹے لگیں گے، اور اب تو وہ بارود آ گیا کہ منٹوں میں دھڑام ہو جائے گا، بڑی بلڈنگ نیچے آ جائے گی. لیکن اس ایک بلڈنگ کو بنانے میں 2 سال لگ جاتا ہے. تو کسی چیز کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو خراب کرنے میں سیکنڈ، منٹ لگتے ہیں صرف. تو 1 منٹ کی غلطی، چند منٹ کی غلطی آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، مانگا کریں، اس کے حلال کھائیں، اس کے حرام سے اپنے کو دور رکھیں. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور آپس کے معاملات کو صحیح رکھیں، گھر کے معاملات کو صحیح رکھیں، ہر جگہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کا معاملہ بھی صحیح چلتا رہے گا. پھر وہ آپ کو خود ہی کوئی پریشانی آ جائے، پھر اگلی سوچ بھی آپ کے پاس آ جائے گی کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے، اس پریشانی کو میں دور کیسے کروں، اس مشکل سے میں کیسے بچوں. لوگ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نا کہ معاملات دیر سے ہوتے ہیں لیکن حل ہو جاتے ہیں. مگر یہ تو دنیا میں والوں کی باتیں ہیں نا، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے
ان مال عسر یسرا فإن مال عسر یسرا ان مال عسر یسرا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل کے بعد، یا اللہ کی طرف سے پیکیج بندوں کے لیے کہ ایک مشکل کے بعد اے میرے بندوں کہ تمہارے لیے دو آسانیاں ہوں گی. دو آسانیاں. دو آسانیاں. مشکل آئے تو بھی صبر کر، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رحمت ملے گی، آسانی ملے گی، اس کا انتظار کر. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ ایک مشکل کے بعد تمہارے لیے دو آسانیاں آئیں گی. اللہ دو آسانیاں عطا فرمائے. ہر حال میں اللہ کا خوف اپنے اندر رکھیں. اللہ رب العالمین کا باغی نہ بنا، بغاوت نہ کر اللہ سے. ہمارا سب سے، میں نے بہت ساروں کو دیکھا. اچھا ایک کڑوا سچ ہے، کڑوا سچ، یعنی ایک ایسا سچ ہے جو کہ کڑوا ہے. وہ یہ کہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا، اچانک اس کے پاس پیسہ آ جائے تو زیادہ چانس اس کے گمراہ ہونے کا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو اسی لیے اللہ سے بندہ یہ دعا مانگے، اللہ کا تو دولت بھی دے تو مجھے ہدایت والی دولت عطا فرما. دولت وہ دے جس میں میری ہدایت ہو، میرے لیے بھلائی ہو، میرے لیے اچھائی ہو. طاقت وہ ہو جس میں میری اچھائی ہو، میں لوگوں کے کام آ سکوں. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی. اور اب آخری بات میں اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں آپ سے کروں گا. وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہماری ہے نور المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، آپ کو پتا ہے میرا مقصد کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. بندہ اچھی نیت کرے نا تو اس کو ثواب ہی ملتا ہے کہ بروز قیامت رب الجلال اس بندے کو، اگرچہ وہ کام نہ بھی کر سکے نا، اگر وہ کام نہ بھی کر سکے، مثال کے طور پر میں نے نیت کی کہ میں ہر سال انشاءاللہ حج کروں گا. میں نے نیت کی، اللہ نے اگر مجھے پیسہ دیا، میں روزانہ 10 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. نیت کی ہے نا، کھلا تو نہیں. نیت کرنے کے ساتھ ہی مجھے 10 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہے نا، اللہ تو مہربان ہے. ہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں کچھ اور بات کچھ اور، وہ نہیں. تو نیت تو میری نیت انشاءاللہ یہ ہے، میں اس علاقے کے اندر سے جو کام اٹھا رہا ہوں ویلفیئر کا، فاؤنڈیشن کا، اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر کا ادارہ بناؤں گا انشاءاللہ. وہ اللہ پاک اگر نیت میں نے کی ہے، کر سکوں گا تو کئی گنا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ میرا ارادہ. اور دیکھیں باتیں ہیں نا، اس نے کام نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، فضول باتیں، یہ تو چھوڑ دو. لوگ کام نہیں کرتے، لوگ یہ نہیں کرتے، یہ باتیں کرنا بیکار لوگوں کا کام ہے. کام والے لوگوں کا کام ہے کام کرنا. جو کام والے لوگ ہیں نا، ان کا کام ہے کام کرنا. اب کام کریں، محنت کریں. محنت آپ کی، نتیجہ اللہ کا، نتیجہ اللہ دے گا. تو جو لوگ ہم سے جڑتے ہیں، جن کا مقصد ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، ہم انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں. ہم غریبوں کے گھروں پر قبضہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہم غریب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے. غریبوں کو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. آج ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ تعلیم نہیں ہے نا، بیٹھ جاؤ بچے، تعلیم نہیں ہے نا، تعلیم نہیں ہے. اس کا نتیجہ نکلتا کہ اگر غریب جاہل آدمی جب بیمار بھی ہو نا، وہ دوائی غلط کھاتا ہے. جب دوائی غلط کھاتا تو بیماری ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس بیماری کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا. وجہ کیا؟ جہالت ہے. آپ کے پاس اگر نالج، علم نہیں ہے، آپ کو اسٹور والا جو ہے 5 روپے کا کی جعلی دوائی 500 میں 5000 میں دے سکتا. آپ کے پاس معلومات نہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ جو مجھے چیز مل رہی ہے صحیح مل رہی ہے کہ غلط مل رہی ہے. تو ہم اس علاقے میں تعلیم کا بہترین ادارہ
بنانا چاہتے ہیں. نیت میری یہ ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. ہمارے بچے ہیروئنچی نہ بنے, چرسی نہ بنے, ڈاکو ڈکیت نہ بنے, بڑا ہو کر ظالم نہ بنے, بڑا ہو کر لوگوں کے گھروں پر قبضہ نہ کرے, لوگوں کے زیورات نہ کھائیں, لوگوں سے رشوت نہ کھائیں اور ظالموں کے ساتھ مل کر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. ایک معاشرے کا بہترین انسان بنانا, اس کے لیے تعلیم دیں گے. ہم تعلیم کو بیچیں گے نہیں کہ ہم آپ کے غربت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. الحمدللہ میں وہ انسان ہوں کہ میں بڑی گاڑی میں آؤں علاقے میں تو بھی وہی ہوں, پیدل آؤں تو بھی وہی ہوں, بائک پہ آؤں تو بھی وہی ہوں. انسان کو اپنی اوقات اور حیثیت کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہر حال میں عاجزی کرنی چاہیے. اپنے لوگوں کے آگے غرور کرنا, تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا, غریب لوگوں کے آگے اپنے پیسے کی پاور دکھانا, طاقت کی پاور دکھانا, یہ کون سی عقل مندی ہے اور کون سے ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. ایسا نہیں میرے نوجوانوں. اللہ اگر آپ لوگوں کو بھی دے نا, یہ کام نہیں کرو گے, ایسا کام نہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی بندے پر لعنت کرے, وہ کام نہیں کرنا. لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا کرو, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرو. غریب ہو تب بھی لوگوں کی مدد کرو, امیر ہو تب بھی لوگوں کی مدد کرو. دوسرے کے لیے جیو, اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں اس کو اپنا نام چاہیے, مشہوری چاہیے. بابا بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں, میرے اتنے مجھ سے محبت کے اندر لوگ ہیں یہاں سے لے کر پاکستان کے کئی علاقوں تک, کہ مجھے ان چکر بازی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ ہے نہ کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ بات یہ ہے کہ اپنے لیے پیسہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. جب آپ ویلفیئر کا کام کریں گے نا, کہ آگے نکل کر کام کرتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں, ٹینشن بھی ہوتی ہے, معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھے رہو, ہر کام خود بخود ہوتا رہے گا. اب اگر ہم ایک سسٹم لگائیں گے, اس کا اگر مہینے کا خرچہ اگر 50 لاکھ 1 کروڑ اگر مہینے کا خرچہ ہے, وہ پیسہ بھی تو جمع کرنا پڑے گا. ٹینشن تو ہے, سسٹم تو ہے نا. اگر گاڑیاں چلیں گی تو گاڑی آپ کی روڈ پہ نکلے گی, کہ معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایمبولینس چلانا, کوئی چیز چلانا مذاق تھوڑی ہے. یعنی میں اگر آپ کو 10 لاکھ روپے کے ایمبولینس لے کے دے دوں تو یہ میرا بڑا کام نہیں ہے. کام تو اس کا ہے جو اس کو مینج کرے گا, اصل ذمہ داری تو اس کی ہے نا. میں تو دے کر فارغ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا, بہرحال میں نے آپ سے پہلے کہا, اس نے کام کیا, اس نے کام نہیں کیا, وہ یہ چاہ رہا, وہ چاہ رہا. جو اس طرح کی باتیں کرتے وہ بیکار لوگ ہوتے ہیں, آپ کا کوئی فائدہ نہیں اس سے. تو بات یہ کہ کام کریں, آگے بڑھیں. ہم اس علاقے میں اپنی قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں بھی ہم کر سکتے ہیں. میں صرف اس علاقے میں نہیں, میں الحمدللہ پورے کراچی میں جتنا میری توفیق ہے میں پورے کراچی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب تو پاکستان کے اور علاقوں میں بھی کام ہے ہمارا, اور اسٹارٹ بھی کیا, ہم نے کام شروع کر دیا. یہاں والوں کا حال یہ ہے کہ میں جب یہاں